الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 132 میں استقبال کرتی ہوں. ہمارا الحمدللہ سورہ مومن چل رہا ہے جو سورہ غافر بھی جسے کہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے آیت نمبر 14 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا کل کلاس میں، اور کافی باتیں ہم لوگوں نے سیکھی ہے. تو آپ لوگ بتا سکتے کل ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا تھا؟ ریمائنڈ کرا سکتے میرے کو کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ فرشتوں کی دعا کے بارے میں پڑھے تھے. اوکے ویری گڈ. اور کیا پڑھے تھے؟ فرشتے ایمان لانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، رائٹ. اور کن کن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں بتائیے؟ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور طالب علم کے لیے، ویری گڈ. توبہ کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے. جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، قرآن کی مجلس، صدقہ کرنے والے صالح بندے، ٹھیک ہے. اوکے. وضو، سونے سے پہلے درود بھیجنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا چلیے اب آپ لوگ اس میں یہ بتائیے کہ یہ جتنی بھی احادیث کل ہم لوگوں نے پڑھی تھی تو اس میں آپ لوگوں نے کس بات پر عمل کیا؟ کوئی ایک بات جس پر آپ لوگوں نے، یعنی کہ جو حدیثیں پڑھے تھے نا ہم لوگ فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کافی ہم لوگوں نے صفات دیکھی. تو وضو سونے سے پہلے کرے، ویری گڈ. درود بھیجے، ٹھیک ہے. توبہ کرے، ویری گڈ. اور نماز کے بعد انتظار کرے نیکسٹ نماز کا، اور ذکر میں بیٹھے رہے، اذکار کرتے رہے، ٹھیک ہے. اوکے. تو عمل میں آ رہی نا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے عمل میں آ رہی. اور پھر کل ہم لوگوں نے ایک نماز کے بعد کی دعا بھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی، جس پر ہم لوگ ہماری کل کلاس اینڈ کر رہے تھے. جو نماز کے بعد پڑھنے والی جو دعا ہے، تو اس دعا پر کس کس نے عمل کیا تھا؟ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت تھی، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ بارک اللہ، تو اس پہ بھی عمل ہوا. تو دیکھیے کہ اگر دعا یاد ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد ہے تو ہم تھوڑے دن دیکھ کر بھی پڑھ لے سکتے نا. حسن المسلم سے آپ جو ہے نماز کے اذکار کے بعد کی دعاؤں میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی، اس میں سے آپ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے. اور تھوڑے دن کے بعد انشاءاللہ یہ دعا پھر یاد بھی ہو جائے گی. اوکے. یہ دعا اگر اسکرین پہ ہے تو ہوسٹ اگر رکھ سکتے اسکرین پہ تو وہ دعا رکھ دیجئے. اسکرین شاٹ لے کر آپ یہ دعا پھر پڑھ سکتے، یا حسن المسلم سے بھی لے سکتے، یا کل کی کلاس میں سے بھی لے سکتے. آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بھی پوسٹ کر دیں گے وہ دعا. تو چلیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم للہ الواحد القہار.
آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، رفیع الدرجات، کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ بلند درجوں والا ہے، مالک عرش ہے، یعنی کہ عرش کا مالک ہے۔ جو ابھی ریسنٹلی آیت میں ہم لوگ کیا پڑھے تھے کہ عرش کے جو حاملین عرش ہے، یعنی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ اب وہ عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے جو دعا کر رہے ہیں، وہ عرش کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ، وہ عرش کا اتنے جو ہے عظیم عرش کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے عرش کا اور بلند درجوں والا ہے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ روح کا ذکر ہے، یلقی روح، کہ روح کو اندر ڈالتا ہے یا روح نازل کرتا ہے۔ تو روح سے مراد کیا ہے؟ تو روح سے مراد ایک تو اپن جو سمجھتے ہیں نارمل جو اپنی روح ہے، تو اس سے مراد ایک تو روح ہے، اور دوسرا روح سے مراد وحی ہے، یعنی کہ قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے آیتوں میں قرآن کو روح کہا گیا ہے، اور کچھ آیتوں میں روح الامین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے۔ تو اس سے مراد اب جبھی بھی روح کا ورڈ جب آتا ہے تو بعض وقت روح کا معنی کوئی یہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یا دو یا تینوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ آیت میں روح سے مراد تینوں بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ وہ انسان کی طرف روح نازل کرتا ہے، جس سے انسان کی زندگی ہوتی ہے، لائف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر دوسرا اس کا جو مطلب ہے جو اکثر مفسرین لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روح الامین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وہی یعنی کہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے سلیکٹ کرتا ہے اور ان پر نازل فرماتا ہے۔ کس لیے نازل فرماتا ہے؟ تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نبی بناتا ہے تو اب وہ نبی لوگوں کے پاس نذیر بن کے جاتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن سے جو ہے خبردار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن سے وہ ڈراتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے، تو یہاں پر ایک قیامت کے دن کا نام ذکر ہے، یوم الطلاق۔ ٹھیک ہے، یہ یوم الطلاق تا سے ہے، قوا سے نہیں ہے، طلاق نہیں ہے بلکہ یہ طلاق ہے۔ تو طلاق کا مطلب کیا ہے؟ ملاقات کا دن، جس میں جو ہے لوگ ملیں گے، یا تو انسان اپنے اعمال سے ملے گا، ملاقات کرے گا، انسان اپنے رشتہ داروں سے ملے گا اور ملاقات کرے گا، یا پھر انسان وہاں پر جنت اور جہنم سے ملے گا، یا انسان اپنے رب سے ملے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کے دن کو جو نام دیے ہوئے ہیں وہ نام کیا دیے ہوئے ہیں؟ یوم الطلاق دیے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مومن میں اور بھی 2 نام آگے آئیں گے، یعنی کہ ٹوٹل 3 نام قیامت کے دن کے دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو آگے آئیں گا آیت نمبر 18 میں یوم العازفہ، ٹھیک ہے، قریب آ لگنے والا دن، اور آیت نمبر 32 میں یوم التناد کا، اور ایک جو ہے نام آئے گا قیامت کا جس کا مطلب ہے فضا و فغاں کا دن، یعنی کہ چیخ اور پکار یا پھر ندا دینے کا دن جو ہے کہا گیا ہے۔ تو 3 نام آگے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ ابھی یہاں پر یوم الطلاق کا ذکر ہے، یعنی کہ وہ کیسا دن ہے؟ جو ملاقات کا دن ہے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے۔ یعنی کہ ایک تو بے پردہ کا مطلب کیا ہے کہ بغیر لباس کے ہوں گے، یا پھر ان کا سب کٹا چٹا جو بھی ہے، جو بھی اعمال ہے، جو بھی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، سب کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یعنی کہ جیسا دنیا میں ہے نا کہ دنیا میں انسان اچھا ہو یا برا ہو، اس کے چہرے پر وہ چیز نظر نہیں آتی، یعنی کہ انسان اندر سے بہت ہی زیادہ برا ہو سکتا ہے پر چہرے سے جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، چہرے سے تو اچھا بھلا انسان نظر آ رہا۔ اور پھر کچھ لوگ بہت اچھائیاں اپنے اندر چھپا کر رکھتے ہیں پر ظاہری اعتبار سے اس کی اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ پر قیامت کے دن کیسا ہوں گا کہ جو انسان
یعنی کہ بے پردہ ہوں گا، یعنی کہ انسان کے اندر کی اچھائی اور برائی ظاہری طور پر سامنے نظر آنے لگے گی. یعنی کہ کسی کے چہرے، جیسا دوسرے آیتوں میں آتا نا کہ کسی کے چہرے روشن اور چمکدار رہیں گے، نورانی رہیں گے، اور کسی کے چہروں پر کلوس چھا رہی ہوگی، اندھیری اور یعنی کہ کالے ان کے سیاہ چہرے ان کے نظر آئیں گے. تو وہ پورے ہر چیز کو ظاہر کر دینے والا دن رہے گا. اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائیں گے، فرشتے ظاہر ہو جائیں گے، جنت و جہنم ظاہر ہو جائے گی، ہر چیز بے پردہ ہو جائے گی، اور لوگ بھی جو ہے بے پردہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں رہے گی، یعنی کہ ہر چیز سامنے آ جائے گی، کوئی ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس چھپی ہوئی نہیں رہیں گی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے. یعنی کہ جیسا ہم لوگ ریسنٹلی جو سورہ زمر جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو سورہ زمر میں آیت نمبر 67 میں ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو، زمین کو اپنے مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو لپیٹ لے گا، اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ ہی صرف جو ہے یعنی کہ سبحان رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اعلیٰ رہیں گے سور پھونکنے سے پہلے. تو اس میں بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کی تلاوت فرما کے اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لے گا، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آج کیا ہے، اور فرمائے گا کہ میں ہوں خدا واحد، اور میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک. کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر. یہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا لرزہ طاری ہو گیا کہ لوگوں کو خطرہ لگنے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سمیت گر نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا پوچھیں گے کہ آج کون ہے بادشاہ، آج کون ہے. جتنے بھی دنیا میں بڑے بادشاہ بنتے تھے، متکبر بنتے تھے، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے تھے، اپنے دل کے بادشاہ جو بنے ہوئے تھے، تو آج وہ کہاں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے للہ الواحد القہار، کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے سارا عالم بول اٹھے گا. یا پھر کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ اللہ واحد قہار کے علاوہ آج کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے. کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی تھی. یعنی کہ جو انسان جو کسب کرے گا، کسب کا مطلب کہ اپنے ہاتھ سے کمائی، جو خود انہیں ارن کرتا ہے، تو جو انسان جیسا کمایا تھا، یعنی کہ جو اچھے اعمال کرا تھا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برے اعمال کرا تھا تو اس کو برا جو ہے بدلہ ملے گا. کسی کا بوجھ اٹھانے والا کوئی اور کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود اپنے اپنے اعمال کا اپنے کو بدلہ ملے گا. یعنی کہ کوئی نہ ماں اپنی بیٹی کا اٹھائے گی، نہ بیٹی اپنی ماں کا اٹھائے گی، نہ کوئی رشتہ کسی رشتے کا سپورٹ کرے گا. ہر کسی کو اپنا اپنا بدلہ وہاں پر ملے گا. نہ کسی گنہگار کا یعنی کہ اگر ہمارے اطراف میں کوئی گنہگار ہے تو نہ ان کے گناہ کا بوجھ ہمارے پر ڈالا جائے گا، نہ کسی کے نیک لوگوں کی نیکی یا نیک لوگوں سے قربت ہم کو قیامت میں کوئی فائدہ دے گی. یعنی کہ ہمارے امی بہت نیک تھے، ہمارے ابو بہت نیک ہے، ہماری اولاد تو حافظ ہے، اور ہمارے فلاں جو ہے وہ بزرگ ہے، اور وہ اتنے عالم ہیں، اور وہ اتنے پہنچے ہوئے، تو قیامت کے دن کسی کا فائدہ ہم کو، کسی نیک لوگوں کی قربت کا کسی کا فائدہ ہم کو نہیں ملے گا، نہ کسی کا گناہ ملے گا. ہر ایک انسان کو اپنی اپنی کمائی کا بدلہ بھگتنا پڑے گا. لا ظلم اليوم، اور آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. تو وہاں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. جیسا ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ والی حدیث طویل حدیث ہے، اس کا صرف ایک فقرہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، اور ہر ایک کو اس کا اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. نہ کسی کو نیکی جتنا وہ انسان کرے گا اس کو اتنی ہی نیکی ملے گی، نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکی دے گا. انفیکٹ اللہ تعالیٰ رحم کر کے 10 گنا بڑھا کر دے گا.
اور اگر انسان کوئی گناہ کرا ہوا ہے تو اس کو اتنی ہی گناہ کی سزا ملے گی، اس کو وہ اپنے گناہ سے زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو حدیث ابھی میں جو ایسا بتا رہی تھی، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام فرما دیا ہے، حرام قرار فرما دیا ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اب یہاں پر یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ خود پر بھی ظلم حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں کسی پر ظلم کریں گے نہ آخرت میں ظلم کریں گے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دے دیے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام قرار دے دیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک جو ظالم ہوتا ہے، ایک جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ ایکچولی سامنے والے پر ظلم کر رہا ہے، رائٹ؟ پر حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ خود پر ظلم کر رہا ہے، وہ خود پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر۔ دیکھیے کہ ظلم کس کے اوپر ہوتا ہے، ظلم کی 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ پر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ظلم کون سا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر، یعنی کہ شرک کی شکل میں، کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک ایک جو ہے جو اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، پر ایکچولی وہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ظلم ہے، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم ہے، کہ کس طریقے سے ظلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ بنائے، اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں فراہم کرے، پوری کائنات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ کسی اور کو شریک کر رہا، تو یہ حق کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ حق دینا نہیں ہے بلکہ ظلم ہے۔ پر ایکچوئل میں وہ اپنے آپ کو جہنم کے مستحق کر رہا ہے، اس میں اللہ کا کیا نقصان ہو رہا؟ پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے شرک کر لے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، تو وہ ظلم کس کے اوپر کر رہا؟ اپنے اوپر کر رہا۔ دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے، جو انسان کسی اور پر کرتا ہے، یعنی کہ ان کے حقوق مار کر، ان کی جو ہے جتنا حقوق دینا ہے، جو حق دینا ہے وہ نہیں دیتا، ظلم اور زیادتی کرتا ان کے اوپر، زبان سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنے یعنی کہ کوئی بھی عمل سے جو ہے وہ ظلم کرتا ہے کسی اور پر، اور اس کے برعکس بھی وہ اپنے لیے کیا ہے، سنس کو گیدر کر رہا ہے، گناہوں کو گیدر کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، گناہ کر کر، اور اپنے آپ کو جنت کے مستحق نہیں بنا کر بلکہ جہنم کا مستحق بنا کر گناہ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ظلم انہیں کیا سمجھ رہا ہے، کسی اور پر کر رہا نہیں بلکہ وہ خود پر ظلم کر رہا۔ اور قیامت کے دن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ کیسا آئے گا قیامت کے دن ظلم؟ اندھیروں کی، یعنی کہ جو قیامت میں انسان جیسا پل صراط پر چلنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جو نور عطا کریں گے اس کو، اس کی بنا پر وہ پل صراط پر چلے گا اور پل صراط کو پار کرے گا۔ پر اگر سوچے کہ انسان ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے لیے نور ختم کر دیا جائے اور اس کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہو جائیں، اور ظلم اندھیروں کی شکل میں جب اس کے پاس آئے گا، تو پھر سوچئے کہ وہ انسان کے یعنی کہ پل صراط کو پار کرنے کا کتنے چانسز باقی رہیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور بخاری میں جو ہے یہ حدیث درج ہے، تو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو جو ہے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم کو مکامل نور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے۔ جیسا دوسرے روایتوں میں بھی آتا نا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں جو برج ہے، یا پل صراط ہے، یا کچھ روایتوں میں قنطرہ کا بھی ذکر ہے، تو وہاں پر سارے ظالم اور مظلوم کا حساب لیا جائے گا، اور وہاں پر ان کو روک دیا جائے گا، اور پہلے ان سے جو ہے لین دین کا معاملہ ہوگا، نیکیاں دے دی جائے گی، جو ظالم ہے اس کے پاس سے نیکیاں لے لی جائے گی اور مظلوم کو دے دی جائے گی، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو گناہ ان کے جو ہے آپس میں ایکسچینج کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم وہاں پر اپنے نیکیوں کو ضائع کرنے والے بنے۔ تو لہٰذا ہم کو یہاں پر ظلم نہیں کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام فرمایا ہے، ہمارے لیے بھی حرام قرار دیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو ہم کو پھر اس سے بچنا ہے، نہ ہم اپنی اولاد پر کریں گے، نہ ہم اپنے والدین پر کریں گے، نہ ہم اپنے اسپاؤس پر کریں گے، نہ ہم جو ہے اپنے ان لاس پر کریں گے، نہ اپنے بھائی بہن پر کریں گے۔ ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ کسی کا پورے کا پورا حق ان کو دے دینا۔ تو ہم جتنا ان کا ہمارے اوپر ڈیو رائٹس ہے وہ اگر ہم ان کو ادا کر دیں گے تو پھر کیا ہے، یہ حق ادا کرنا ہے، اور یہ ظلم کے اپوزٹ ہے۔ اور حقوق میں کمی کرنا ظلم کرنا ہے، ٹھیک ہے، حقوق میں کمی کرنا کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے۔ جیسا اولاد کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں،
اور اگر ہم اپنے ہی دنیا میں لگے ہوئے رہے، اپنے ہی کام کاج میں لگے ہوئے رہے، اپنے ہی برتن دھونے میں لگے ہوئے رہے اور کھانا پکانے میں لگے رہے اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے، تو یہ اولاد کے اوپر ظلم کرنا ہے. کیونکہ ہمارا سب سے اولین درجہ، اولین فرض، دیکھیے کہ ایک ماں کا، ایک عورت کا، ایک بیوی کا سب سے اولین فرض کیا ہے کہ کھانا پکانا یا برتن دھونا یا گھر کی صفائی کرنا نہیں ہے، بلکہ اولاد کی تربیت کرنا ہے. پہلے وہ یہ کام کرے گی اور اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے اس میں وہ گھر کے کام کرے گی. یہ نہیں کہ گھر کے کام کرے گی، اس کے بعد اگر وقت ملے گا تو پھر اولاد کی تربیت کے اوپر وہ زور دے گی. نہیں، یہ ہمارے پاس جو ہے انڈیا میں بہت ہی غلط، انڈیا پاکستان میں یہ جو ہمارا ایشین غلط کانسیپٹ ہے. یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی سب سے اولین ذمہ داری گھر کے کام کاج ہے. بس وہ گھر کے کام کاج کرتے رہے، بس یہی اولین ذمہ داری ہے، اور اس سے جو ہے تمام معاشرہ جو ہے اس سے خوش رہے گا، اور وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ اسی سے خوشی رہے گی. پر دیکھیے کہ اس سے لوگ خوش ہوں گے پر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے. یہ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ گھر کے کام نہیں کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو سب سے پہلے پرائرٹی کیا کرنا ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت. اکثر کیا ہوتا کہ بھائی اپنے ہی زندگی میں اتنے مصروف رہتے کہ کام کاج سے فرصت ملی تو پھر اپنے فون کالز ہو گئے، پھر فون کال سے فرصت ملی تو اپنے گھر، اپنے کپڑے، اپنی شاپنگ، اپنے ہی دنیا، اپنے ہی فرینڈز اور اپنی ہی چیزوں میں وہ اتنا ملوث رہتے کہ تربیت، دین کی تربیت، دین کے اخلاق اور چیزیں وہ نہیں سکھاتے. تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور اسی طریقے سے جو حقوق شوہر کے ہیں، اسی طریقے سے جو حقوق والدین کے ہیں یا پھر اپنے رشتہ داروں کے ہیں، بھائی بہن کے، یہ تمام چیزوں کو ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس سے ہم کیا ہے پھر ظلم کرنے سے ہم بچ جائیں گے. تو بہرحال یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لا ظلم اليوم، کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، اور پھر اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے بہت تیز ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. اب یہاں پر اور ایک جو نام یعنی کہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے وہ یوم العازفہ ہے. یعنی کہ یوم العازفہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن ایسا ہے جو بہت قریب آ لگا ہے. اب دیکھیے کہ یہ دن کتنا قریب ہے، کیا بتا سکتے ہیں آپ یہ دن کتنا قریب ہے؟ کوئی بول سکتا کہ دن کیسا ہے؟ کہ اتنا قریب ہے جیسا کہ ہو سکتا کہ جیسا پلک جھپکنے کے برابر. جیسا سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وما امرنا الا واحد کلمح بالبصر، کہ اتنا زیادہ وہ قریب ہے ہمارے کہ ہو سکتا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے قریب آ جائے. یعنی کہ ایک انسان کی جو موت ہے وہ ایکچولی اس کی کیا ہے؟ اس کا قیامت کا دن اس کا شروع ہو جا رہا. تو اتنا قریب. اور یا پھر اگر قیامت کا دن ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، پر اللہ تعالیٰ اتنا یہ بتا دے رہے ہمارے کو کہ بہت قریب ہے، بہت زیادہ وہ قریب ہے. جب کلیجے کیا حال رہیں گا وہ دن؟ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. کیا ہے کہ وہاں پر حال یہ ہوگا، اتنا وحشت کا ماحول رہے گا، اتنا ہیبت کا ماحول رہے گا. دیکھیے کہ جب بہت زیادہ ایکسٹریم جب ہیبت ہوتی نا، جیسے فار ایگزامپل کوئی رزلٹ آنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو رزلٹ آنے سے پہلے کیا انسان کی حالت رہتی کہ جیسا ہم اگر اپنا امیجن کریں گے کہ اسکول کا یا کالج کا یا پھر بعض وقت کوئی یعنی کہ بیماری کے بعد جیسا رپورٹ آنے والی رہتی، تو ایسا دکھتا کہ بس پیٹ ایسا کلیجہ جو ہے منہ کو آ رہا اور بالکل انسان کو سانس لینے تک نہیں آتا. کیونکہ کاظم کا مطلب کیا ہے؟ ایک دم سے جو ہے منہ بند کر دینا. تو یعنی کہ ایسا لگتا کہ سانس بھی آری جاری نہیں، اتنا زیادہ جو ہے انسان ہیبت میں رہتا. تو اب سوچئے کہ قیامت کے دن انسان کا فائنل رزلٹ آنے والا ہے کہ اس کا جنت آیا، اس کا فیصلہ جنت ہے یا جہنم ہے. تو وہاں پر انسان کے دل کا کیا حالت رہیں گی؟ سوچ کے دیکھیے کہ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور انسان کے اوپر ایسی ہیبت تاری رہیں گی کہ وہ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی کر کھڑے ہوا رہے گا. ہمت نہیں رہے گی، سرسراہٹ کی بھی جو ہے ہمت نہیں رہے گی کہ کسی سے کچھ پوچھ لے، کسی سے جو ہے کچھ مانگ لے یا کچھ مدد مانگ لے یا دعا کر لے، کچھ بھی نہیں. بلکہ وہ غم کے گھونٹ پی کر اپنے آپ کے ریگریٹ جو انسان کو رہے گا نا کہ دنیا میں کیا کما کر آیا، جو ریگریٹ رہیں گا، اس کا جو افسوس رہیں گا، پشیمانیاں رہیں گی، تو وہ اس کو گھونٹ پی کر جو ہے کھڑا ہوا رہیں گا. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ وہاں پر کوئی اس کا دوست نہیں رہیں گا. کس کا؟ ظالم کا دوست نہیں رہیں گا. اب جیسا دیکھیے کہ ظالم کے بارے میں ابھی ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ چکے نا. کیوں پڑھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ظالم کا کوئی دوست نہیں رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ہمارے کو بھی حکم دیے ظلم نہیں کرنے کا، کیونکہ ظلم
کا کیا کانسیکوینسز ہے؟ ظالم کے عمل کا اس کا رزلٹ یہ رہے گا کہ وہاں پر اس کے لیے کوئی دوست نہیں رہے گا، نہ کوئی اس کی سفارش کرنے والا، نہ کوئی جو ہے اس کی جو ہے ریکمینڈ کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کرے گا، اور الٹا پھر کیا ہے حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک انسان کے عمل کے ریکارڈز ہے، جو انہیں عمل کیا ہے۔ نہیں، پھر ساتھ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھی ریکارڈ ہے جو اس نے آنکھوں سے خیانت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے علاوہ اور کیا ریکارڈ ہے؟ وہ بھی ریکارڈ ہے جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، جو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، وہ انسان کو خود کو معلوم تھا، اس کے علاوہ کسی کو ہڈن جو راز تھے وہ کسی، اب دیکھیے کہ کئی ایسے باتیں رہتے، کئی ایسے ہڈن راز رہتے جو صرف ہمارے کو معلوم رہتے، ہم کسی کو وہ بتانا بھی نہیں چاہتے، کسی کو وہ بولنا بھی نہیں چاہتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس میں کوئی چیزیں ہوں گی جو ہم، یا پھر پریزنٹ ہم دل میں کوئی چیزیں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ لوگ کیا ہے، دنیا میں لوگ ظاہر کو دیکھتے نا، پر اللہ تعالیٰ باطن کا بھی واقف رہنے والا ہے۔ تو دیکھیے کہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، یعلم خائنۃ الاعین، کہ نگاہوں کی خیانت، نگاہوں کی چوری، کہ کون سی نگاہ کہاں پر اٹھ رہی، کہاں پر جا رہی، کیا چیز دیکھ رہی، ہر چیز کس پر پڑ رہی ہے، کہاں پر جو ہے پڑ رہی ہے، وہ سب چیزیں دنیا میں کیا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کا مطلب کہ آپ جیسا بیٹھے ہوئے ہیں تو آہستہ سے آنکھوں کو ترچا کر کے کوئی چیز اگر آپ دیکھ رہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، آپ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آہستہ سے آنکھوں کو ترچا کر کے کب دیکھتے؟ جب ہم چاہتے کہ سامنے والا کو اس کی خبر نہ ہو، تو اسی لیے ہم چہرے کو پلٹاتے نہیں ہیں، بلکہ آنکھوں کو ٹیڑھا کر کے، آنکھوں کو جو ہے ترچا کر کر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا سمجھے کہ میں رستے پر جا رہے تو کوئی جو ہے گندی پکچر ہے، کوئی فوٹو ہے، کوئی جو ہے بینر لگا ہوا ہے، تو اب وہاں پر ہم چہرہ پلٹا کر نہیں دیکھتے تاکہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہونا ہم وہ دیکھ رہے، بلکہ آنکھوں کو کراس کر کے جو ہے ہم وہاں پر دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے وہ چوری تک بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جب ہم کیا ہے کہ جیسا فار ایگزامپل ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایگزام میں منڈی پھرا کر اگر ہم بازو والے کے پیپر میں دیکھیں گے تو ٹیچر کو معلوم ہو جائے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں، آنکھوں کو جو ہے کراس کر کے ہم جو ہے ترچا کر کر دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا ایگزامینر کو تو نہیں معلوم ہو رہا، پر اللہ تعالیٰ جو آسمان پر عرش پر بیٹھا ہوا جو مالک ہے، اس کو ساری چیزیں معلوم ہو رہی کہ کب کون سی چیٹنگ ہو رہی۔ اب دیکھیے کہ جیسا ناپ تول کے اندر، جیسا کوئی جو ہے ایک تاجر ہے، ایک بزنس مین ہے، کوئی چیز تول کر سامنے والے کو دے رہا، تو جیسا وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا تھوڑا سا ڈسٹریکٹڈ ہے کوئی اور جگہ، تو وہ کراس آنکھوں سے جو ہے دیکھتا ہے، اور فوری سے جو ہے گندا مال یا سڑا ہوا مال یا برا مال یا کم یعنی کہ میجر کر کے وہ سامنے والے کو بیچ دیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا کہ کوئی نہیں دیکھے، پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھے جو تم جو ہے خیانت اس کے اندر جو کرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دیکھنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ قیامت کے دن ایون چھوٹی سی اسمالسٹ ٹائنیسٹ جو چیز ہے، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی چوری جو کوئی دنیا میں نوٹ نہیں کرتا، پر اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی سی چیزوں کو بھی نوٹ کرنے والا ہے، وہ چھوٹی سی چیزوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ دیکھیے کہ دنیا میں کئی ایسے اعمال کر دیتے ہیں نا جس کو ہم جو ہے بہت ہی حقیر سمجھتے، چھوٹا سا سمجھتے، اور ہم کیا سمجھتے کہ یہ تو کیا ہے، معمولی ہے، ارے کیا میں تو جو ہے ایسی مذاق میں بول دی تھی، کسی کو ہرٹ کر دیتے اور بولتے کہ ارے میں آئی ڈidn't مین دیٹ، کہ میں اتنا جو ہے سوچ سمجھ کے نہیں بولی، بھائی ایسی بول دیا، اچھا آپ ہرٹ ہو گئے، اچھا کسی کا جو ہے بغیر سوچے سمجھے مذاق اڑا دیتے، کسی کے بارے میں غیبت کر دیتے، اور کیا سمجھتے کہ حقیر چھوٹی سی چیز سمجھ لیتے۔ تو دیکھیے کہ کوئی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کوئی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مل کر آگ بناتی ہے، ویسے چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو جہنم میں لے کے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو ایون آنکھوں کی چوری جو اکیلے میں کوئی نہیں رہتا، تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں ہم جو ہے اگر موبائل میں کوئی چیز دیکھ رہے، اسکرال اپ کر رہے، گندی فوٹو جو ہے گزر گئی، کوئی جو ہے سین گزر گیا، کوئی گندی چیز گزر گئی، کوئی یعنی کہ کوئی اچانک سے کوئی امیج آ گئی، تو ہمارا کام کیا ہے، فوری آنکھوں کو، نگاہوں کو پھیر لینے کا ہے۔ اگر یہ سمجھ رہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اچھا مما نہیں دیکھ رہے، ابو نہیں دیکھ رہے، ساتھ میں ہمارے کوئی نہیں ہے دیکھنے والے، اسپاؤس نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو ہم سمجھ رہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو ہم اکیلے میں کچھ بھی دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نگاہوں کی خیانت، آنکھوں کی چوریاں، جس طریقے سے جو ہے بالکنی میں ٹھہر کر کوئی چیز، کوئی غیر محرم کو جھانک کر دیکھنا، یا پھر کالج میں یا اسکول میں یا پھر کھڑکیوں میں سے، یا جو بھی ہے کوئی غیر محرم کو کوئی نظر سے جو ہے دیکھنا،
تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ٹھیک ہے تم سمجھ رہے کوئی نہیں دیکھ رہا، پر اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق اب یہاں پر قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا، رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ نہ دنیا میں ان کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ آخرت میں ان کے پاس طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف بادشاہ رہے گا اکیلا، اور وہی تمام چیزوں کا فیصلہ کرے گا۔ تو دیکھیے کہ اس سے ہم کو بہت ہی امپورٹنٹ چیز سمجھ میں آئی، ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ ظلم نہیں کرنے کا ہے، ظلم کریں گے تو قیامت میں کوئی مدد نہیں ہونے والی ہے، اور دوسرا یعنی کہ کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظالموں کی سفارش نہیں کریں گے، کوئی دوست مدد کوئی نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز ہم کو کیا سمجھ میں آئی کہ خیانت نہیں کرنا ہے، آنکھوں کی خیانت، اس سے پناہ چاہنا ہے۔ دیکھیے ایک دعا ہم کو ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ہی پیاری، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، کیا ہے؟ وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے، اور میرے عمل کو ریا اور نمود سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، اور بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے نا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کر کے میں آنکھوں کی خیانت کروں، میں یہ سمجھوں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور غلط کام کر دوں، نہیں، اللہ تعالیٰ میری سے حفاظت فرما کہ میں تنہائی میں رہوں، اکیلے میں رہوں، اندھیروں میں رہوں، تو بھی میں اللہ تعالیٰ تیری جو ممانعت والی جو چیزیں ہیں اس کو میں دیکھنے والی نہ رہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسری بہت ہی پیاری، نفاق سے اور ریا اور نمود سے اور زبان کو جھوٹ سے، اس سے اللہ تعالیٰ تو مجھے پاک کر دے۔ تو انشاءاللہ یہ دعا ہم آپ کو گروپ میں ڈالیں گے، تو آپ لوگ جو ہے یہ دعا بہت ہی پیاری ہے، انشاءاللہ یاد کر لیجئے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گی، کوئی اور نہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی کہ قوم عاد، سمود، سوچ کے دیکھو کتنے طاقتور تھے، کیسے کیسے بلڈنگز اور گھر اور پہاڑوں کو کھود کھود کر بناتے تھے، اور وہ ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے تھے، یعنی کہ ابھی تک تم ان کے پہاڑوں میں ان کے یعنی کہ جو کارونگز ہے وہ تمہارے کو ابھی تک ان کے گھر نظر آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا، یعنی کہ نہ ان کی طاقت اور قوت، نہ ان کا جو ہے کوئی دنیا کی دولت ان کو بچا سکی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیے اور کوئی ان کو بچانے والا نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے، یعنی کہ کیوں ان کا انجام ہوا، کیوں ان کو یعنی کہ ایسی سزا ملی جس میں کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیوں ہوئی؟ کیونکہ رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بینات کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کو مانتے ہیں، حدیثوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم چھوٹی سی چھوٹی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ تو ہماری کبھی نہ پکڑ کر، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ کیا ہے؟ انہو قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ قوی ہے اور شدید العقاب ہے۔ ہم نے موسیٰ، اب یہاں پر پارٹ نمبر 2 ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، جو آیت نمبر 22 سے 54 تک ہمارا کنٹینیو ہوگا، اور پارٹ اے ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں جو 22 سے 27 تک، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ ذکر ہم دیکھیں گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کلیئر ایویڈنسز کے ساتھ، کلیئر پروفز کے ساتھ، اور جو ہے سلطانی مبین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تھے۔ کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، اور اس کا جو وزیر تھا حامان، اور ذکر ہے قارون، جس کے بارے میں ہم آلریڈی سورہ قصص میں حامان کے بارے میں بھی دیکھے، اور قارون کے بارے میں بھی آیت نمبر 76 سے 79 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، پر فرعون کا سپورٹر تھا، اور بہت مال اور دولت اس کے پاس ہوا کرتا تھا، اور حامان اس کا وزیر تھا، جو اس کا جو ہے یا پھر اس کا بلڈر بھی تھا۔
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی طرف اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، اور مگر انہوں نے کیا کہا کہ یہ ساحر اور کذاب ہے، یعنی کہ ماننا نہیں تھا تو اب بہانہ تو کچھ نہ کچھ بنانا ہے ریجیکٹ کرنے کا. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ساحر اور کذاب ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو عصا لے کر آئے تھے اور وہ سانپ بننے لگا، اور ید بیدا جو لے کر آئے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو جو ہے جادوگر ہے اور کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. تو اب دیکھیں کہ جب فرعون کیا کرا کہ ایک تو بات نہیں مانا، آپ کی جو ہے تکذیب کرا، آپ کو ساحر اور کذاب بولا موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ساتھ میں کیا ہے کہ اس نے اب یہ اور ایک یعنی کہ چال اور ایک ظلم کی انتہا یہ کر دی کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے ان کے لیے حکم جاری کر دیا کہ ان کے بیٹوں کو مار دو اور ان کے بیٹیوں کو چھوڑ دو. اب یہ سیم چیز اس سے پہلے بھی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت. تو موسیٰ علیہ السلام پر اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، رائٹ. اب یہ سیکنڈ ٹائم پھر سے یہ معاملہ ہو رہا. اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو وہ ٹائم پر جو فرعون تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اب جو فرعون ہے جو یہ حکم دے رہا ہے، یہ سیکنڈ وقت جو حکم دے رہا، یہ فرعون دونوں الگ الگ ہے. یعنی کہ وہ فرعون باپ تھا اور یہ فرعون بیٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اڈاپٹ کر لیے تو اس کے بعد پھر وہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد سے نوازا، یعنی کہ سیکنڈ یہ فرعون تھا. فرعون تو ایکچولی ان کے لقب کو کہتے ہیں نا، بادشاہ کے لقب کو کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ کے لقب کو کہا جاتا ہے. تو یہ سیکنڈ فرعون تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فرعون تھا ایز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کی طرح وہ پرورش پایا تھا. اب ایک جو ہے ایک اٹیچمنٹ، ایک محبت یا کہیں نہ کہیں ایک ریلیشن ان کا تھا. تو دیکھیے کہ وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، موسیٰ علیہ السلام کو تو جو ہے پکڑ کر چاہتا تو وہ جیل میں ڈال دیتا یا قتل کروا دیتا. تو اب یہاں پر وہ یہ کر رہا کہ جو مومن لوگ ہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے جو ہے ٹارچر کر رہا، اور تاکہ مومن جو جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، آگے فیوچر میں ایمان لانے والے ہیں یا لا چکے ہیں، وہ اس ٹارچر کے ڈر سے ایمان سے بھاگ جانا، ٹھیک ہے، تو ایمان کو چھوڑ دینا. تو یہ چال ہمیشہ سے رہی ہے، یہ چال فرعونیوں کی وہ زمانے سے آج تک بھی رہی ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ٹارچر کرو، ایسا جو ہے پریشان کرو کہ ایک مثال ایسی قائم کرو کہ دوسرے لوگ جو ہے ڈر کے پیچھے ہو جانا. جیسا آج بھی ہوتا نا کہ موب لنچنگ کے طریقے سے یا پھر عورتوں کے حجاب سے جو ہے روکا جا رہا اور اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ یا پھر ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا. تو اس سے کیا چاہتے، باطل قوت کیا چاہتی ہے کہ ایک ایسی مثال ہم خطرناک قیام کر دیں کہ دوسرے لوگ جو ہے ڈر کر اسلام سے چھوڑ دیں، ایمان چھوڑ دیں. پر جو پختہ یقین رکھنے والا ایمان والا ہوتا ہے وہ دنیا کی چاہے کتنی بھی جو ہے یعنی کہ مخالفتیں اور ٹارچرز ہو، وہ اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑتا. اچھا، سورہ آراف میں آیت نمبر 128 میں جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو درباری تھے نا، وہ درباری جو ہے دیکھتے ہیں کہ فرعون کے جو درباری تھے وہ درباری دیکھتے ہیں کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی معاملہ نہیں کر رہا، کوئی بھی سیریس ایکشن نہیں لے رہے. تو وہ درباری کہتے ہیں کہ ارے آپ تو کچھ بھی ایکشن ہی نہیں لے رہے. تو تب جو ہے وہ فرعون یہ حکم جاری فرماتا ہے، جاری کرتا ہے کہ تمام جو ہے لڑکوں کو مار دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو. اور دیکھیے کہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام پر جو ہاتھ نہیں ڈال رہا، اس کا سب سے بڑا ریزن، ٹھیک ہے، یہ جو بیک گراؤنڈ میں جو میں ریزن بتائی کہ وہ جو ہے ایک بھائی کی شکل میں تھا اور پھر وہی دربار میں ساتھ میں پرورش پائے، تو یہ تو بہت ہی مطلب مائنر ریزن ہے. پر ایکچولی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ نہیں ڈال سکا. اب جھنجلا کر کیا کرنا ہے، اب لوگوں کو ٹارچر کرنا شروع کر دو. اب امیجن کرو کہ جیسا ایمان لا رہے، اب امیجن کریے اگر ہمارے زمانے میں ایسی چیز ہو تو کیا ہمارا حال ہو کہ جیسے ایمان کا یعنی کہ ایمان لانے کے لیے کوئی بڑھتا ہے تو اس کی اولاد کو پکڑ کر قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر آگے فرماتے ہیں کہ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی، یعنی کہ اتنا سب وہ چال چلے پر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا کر ہی رہے. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا
چھوڑ دو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں. تو اب دیکھیں کہ جیسا ابھی میں بتائی نا کہ درباری یہ تھے کہ بھئی آپ کوئی سیریس ایکشن نہیں لے رہے، اور پھر کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر آپ کا نظر آ رہا ہے. تو اب یہاں پر ان لوگوں کا جو یعنی کہ یقین ہے بحال کرنے کے لیے یا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے فرعون کیا کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، ایز اف اس کو کوئی پکڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، پر یعنی کہ لوگوں کے سامنے ایک اپنا نفرت ظاہر کرنے کے لیے وہ یہ بول رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں خود ہینڈل کرتا ہوں، میں خود جو ہے اس کو یعنی کہ مارتا ہوں. یا پھر ایون موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ اوپن چیلنج تھا کہ اس موسیٰ کو میں قتل کر دیتا ہوں. اور یہ پکار دیکھے اپنے رب کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر واقعی میں اس کا رب ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتا تھا کہ اگر واقعی میں رب ہے تو وہ پھر اپنے رب سے دعا کر لے، اپنے رب کو پکار دیکھے. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا. تب یہ کیوں کہا فرعون نے؟ تو فرعون جب یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اثر فرعون کے درباریوں پر بھی کچھ نہ کچھ موسیٰ علیہ السلام کا اثر ہو رہا، تو پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا. اور اس کا اور ایک مقصد بھی یہ تھا کہ دین کا احساس دلا کر لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دے. اور دین کا مطلب کیا ہے؟ لائف سٹائل. تو مجھے ایسا لگ رہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو نئے نئے تعلیمات لا رہے، تو اس سے جو ہے تمہارا لائف سٹائل اور تمہارا دین اور تمہارے آبا و اجداد سے جو تم مذہب کو فالو کرتے آ رہے، وہ سب انہیں بدل دے گا، یا ملک میں یہ فساد برپا کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیے؟ صرف ایک جواب دیے کہ میں تو جو ہے تمہارے جو بھی سازشیں ہیں، تم جو بھی میرے کو قتل کرنے کی سازش کر رہے، تم جو بھی میرے خلاف جو ہے یعنی کہ گروپنگ کر رہے، تم میرے خلاف جمع ہو رہے، تو میرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. دیکھیے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ باطل قوتیں چاہے کتنا ہماری مخالفت کرے، چاہے کتنا ہماری خلاف سازشیں کرے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے ہیں کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب، یعنی کہ انڈائریکٹ ایک جو ہے میسج بھی پہنچا رہے کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے رہا ہوں. تو یہ دعا ہم کو بھی جو ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے. ایک حدیث میں جو ہے اس سے متعلق ایک دعا بھی ہم کو ملتی ہے کہ اگر کوئی جابر بادشاہ ہے اور کوئی آپ کا کسی کو یعنی کہ آپ کو کسی کا خوف ہے، تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے. دعا یوں ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ تعالیٰ، بے شک ہم تجھے ان کے مقابلے میں ڈھال بنا لیتے ہیں یا سپر بنا لیتے ہیں، اور ہم سوری ایک سیکنڈ بنا لیتے ہیں، اور ہم ان کے شرارتوں سے تیری پناہ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے حدیث سے یہ آیت یہ دعا ملتی ہے. یہ دعا آپ کو حسن مسلم میں بھی مل جائے گی. تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تو یہ دعا پڑھنا چاہیے کسی ظالم بادشاہ کے خلاف. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی دعائیں ہم کو ملتے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا. اور ہر مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرے گا. اس موقع پر اب یہاں پر پارٹ بی ہمارا شروع ہو رہا ہے، جو مومن کا واقعہ یہاں پر آیت نمبر 28 سے 54 تک چلے گا. تو اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. کیوں چھپائے ہوئے تھا؟ کیونکہ یہ جو مومن شخص جو ہے حکمت کی بنا پر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر وہ ایمان کا اظہار کرے گا تو اس کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ ایکچولی رائٹ ٹائم کا انتظار میں جو ہے وہ مومن شخص تھے. تو اب جب ان کو دکھا کہ یہ اب رائٹ ٹائم ہے جہاں پر میرے کو بولنا چاہیے اور یہاں پر میرا بولنا ضروری ہے، تو انہوں بول اٹھے. اب یہ مومن شخص کون تھے؟ ان کے بارے میں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ مومن شخص فرعون کے دربار میں سے تھے، اور انفیکٹ فرعون کے چچیرے بھائی تھے، یعنی کہ بہت زیادہ کلوز ریلیشن تھا. اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ یہ ولی عہد تھے، یعنی کہ یہ جو فرعون تھا فی الوقت اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو فرعون کے بعد جو بادشاہ بننے والا تھا وہ یہی ولی عہد یعنی کہ یہی مومن شخص تھے. تو فرعون کے دربار میں بہت اونچا پوزیشن تھا، یعنی کہ خاندانی بھی تھے، بہت ہی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور بہت ہی اونچے منصب پہ تھے، انفیکٹ جو ہے ولی عہد تھے. تو اب انہوں جو ہے اپنا ایمان یعنی کہ ان کی بات کا وزن تھا، رائٹ، ان کی بات کا وزن تھا، ان کی پرسنالٹی کا جو ہے وزن تھا، یعنی کہ ان کا ایمان لانا
دوسرے لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر رکھنے والا تھا. اب دیکھیں گے اپن کہ کیا اثر رکھتا تھا اور انہوں نے دعوت کس طریقے سے دی. اب اور ایک بات ایک امپورٹنٹ یہ بھی ہمارے لیے یہاں پر سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے آ رہی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے اور پھر دعوت اسلام کی دیتے وقت ان کو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا, پر انہوں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرے تھے موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی کہ فرعون کے دربار میں سے ہی فرعون کے چچیرے بھائی یا ولی عہد ہی میرے سپورٹ میں اٹھ کھڑا ہوگا. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آتی ہے, پر ہمارے کو کیا کرنا ہے, یقین کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہنا ہے. جو یہ سورہ مومن کا یعنی کہ تھیم, جیسا ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا نا, تھیم کیا ہے, دعوت اللہ. اور دعوت دیتے وقت جو حالات آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تمام معاملات کو سپرد کر دینا. تو یہ جو تھیم تھا یہ سورے کا, اب یہاں پر وہ جس وجہ سے یہ تھیم بنا, یہ پورا پارٹ اب آ رہا ہے. تو دیکھیں کہ وہ جو مومن شخص تھے انہوں کیا بولے کہ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا, یعنی کہ اب ان کو دکھا کہ پانی سر سے اونچا چلے گیا, اب میرا وقت آ گیا, اب میرے کو بولنا ہے, اب میرے کو اٹھ کے کھڑے ہونا ہے. تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور وہ بول اٹھے, کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ اب یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کے جان کی بات آئی اور ان کی قتل کی سازشیں چلنے لگی, تو پھر یہاں پر مومن شخص اپنے نبی کی طرف جو وفاداری تھی, اپنے نبی کی طرف جو محبت تھی, اس بنا پر وہ نہیں رہ سکے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بولنا شروع ہو گئے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, صرف اس بنا پر قتل کرتے. اور اس کا بیک گراؤنڈ کا جو واقعہ ہم لوگ دیکھے تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ دیکھے تھے نا, کہ اس میں آتا ہے نا کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جو ہے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہو کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ کب کیا گیا تھا. یعنی کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ سخت معاملہ کب ہوا تھا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کعبے کے صحن کا جو نماز کا جو واقعہ ہے جس میں عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں جو ہے کپڑا ڈال کر بہت ہی شدت سے اس کے آپ کا گلا گھوٹنے لگا, تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی شدت والا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ فوری جلدی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ چھڑا کر یہی آیت جو ہے تلاوت فرماتے ہیں. تو خیر چلیے, تو پھر وہ شخص کیا بولے کہ کیا اس بنا پر تم قتل کر رہے ہو. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات ہم کو نوٹ کرنے کی ہے کہ اب یہاں سے مومن جو شخص تھا ان کا خطبہ شروع ہو رہا ہے, رائٹ. تو اب دیکھیے کہ یہ جو مومن شخص کا جو خطبہ ہے یہاں پر قرآن کے اندر بہت ہی ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے, ان کے ایک ایک ڈائلاگز, ان کا ایک ایک سینٹینس, ان کا ایک ایک جو ہے طریقے سے جو دعوت دینا ہے ڈیٹیل میں دیا گیا ہے. تو اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز پر ہی بات کی گئی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہی ڈسکس کی گئی ہے یا اس کا ذکر ہم کو قرآن کے اندر ملتا ہے جو بہت ہی اہم ترین ہے. اس کے علاوہ جو سیکنڈری ہے وہ چیزیں ہم کو حدیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی, جیسے نماز کا طریقہ ہے, زکوٰۃ کی ڈیٹیلز ہے, روزے کی ڈیٹیلز, یہ سب چیزیں ہم کو کس سے ملتی ہے, حدیث سے ملتی ہے. قرآن کے اندر قرآن کے اندر اگر کوئی بات آ گئی تو سب سے اول درجے کی اہم ترین بات ہے جیسا مطلب ہے, رائٹ. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں, جو ایک نبی بھی نہیں تھے, یہ جو مومن شخص تھے وہ ایک نبی بھی نہیں تھے, پر کیونکہ ان کی وہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی کہ وہ ایک تو اونچے منصب پہ رہنے کے باوجود, ان کے پاس مال اور دولت سب رہنے کے باوجود انہوں اس کے اندر کھو کر نہیں رہ گئے, انہوں اپنی پوزیشن جانے کے ڈر کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر زبان کھولیں گے تو جہاں پر بیٹوں کو قتل کیا جا رہا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جا رہا تو ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. معلوم تھا ان کو, ان کا عہدہ چھین لیا جا سکتا ہے, ان کی پوزیشن, ان کو مال اور دولت سے محروم کر دیا جا سکتا ہے, یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے مال اور جان اور عہدہ کوئی چیز کو نہیں سوچے, بلکہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کیا کرے, اپنے نبی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کرے, ڈرے نہیں, اور اپنے درباریوں کی خیر خواہی کر کے ان کو دعوت دیے. اور دیکھیے کہ جب انسان بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا نا تو اٹھ کر کھڑے ہونے میں کوئی
یعنی کہ بڑی بات نہیں ہوتی، یا پھر یعنی کہ زیادہ ہمت نہیں لگتی کہ بہت سارے لوگ ہیں. پر اگر سوچیں کہ اگر آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اور آپ تمام درباریوں کے سامنے، فرعون کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو کر، سب سے جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ جو ہے زبان کھول رہے ہیں، تو پھر یہ چیز سوچ کے دیکھیے کہ کتنی زیادہ یعنی کہ ہمت والی بات ہے. تو یہ ادا ایکچولی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر ایک ڈائلاگ قرآن کے اندر تا قیامت تک اپنے کلام، یعنی قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تاکہ ہم یہ دیکھیں اور اس سے سبق لیں. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ افضل جو جہاد ہے وہ کون سا جہاد ہے، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا کہنا افضل جہاد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہادی کلمۃ عدلی عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا کہنا ہے. اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے. تو یہ دیکھیے کہ افضل جہاد ہے. تو اگر ہم سامنے والے کو دیکھ رہے، جیسا ہے نا کہ ایک تو ہے کہ بڑے پیمانے پر، کہ آج جیسا ہے کہ بڑے بڑے جو اسلام کے خلاف جو پولیٹیشنز ہیں، جو یعنی کہ عہدہ رکھنے والے لوگ ہیں، مال اور دولت رکھنے والے لوگ ہیں، یا پھر جو ہے اپنا پاور رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی بات کہنا. یا پھر اگر ہم اپنے لو لیول پر دیکھیں گے، یعنی کہ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھیں گے، تو جہاں پر ہم دیکھ رہے کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں جو کوئی ظلم کرنے والا ہے، جو کوئی جابر ہے، جو کوئی زیادتی کرنے والا ہے، اور پورے خاندان والے ان کی زیادتیاں سہ رہے، یا ہم دیکھ رہے کہ ان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ کے سوچ رہے کہ بھئی اب پتا نہیں دیکھو کتنا ظلم کرتے، کیا کر سکتے، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس انٹرفیئر کیسا ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، یا پھر کوئی ان لاز جو ہے بہو پر ظلم کرتے ہیں، یا پھر والدین اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، یا بعض وقت اپوزٹ ہوتا کہ اولاد جو ہے والدین پر ظلم کرتی ہے، یعنی کہ ان کے حقوق نہیں دیتی، اور لوگ پورے جو ہے تماشائی بنے ہوئے رہتے اور منہ کھول کر نہیں بولتے، اور یہ سوچتے کہ ہم کہیں کو بولنا، بھائی اگر ہم بولے تو ہو سکتا کہ ہمارے کو کوئی نقصان پہنچ جائے، ہمارے انہوں جو ہے اکثر لوگ کیا بولتے کہ ہمارا ریلیشن خراب ہو جاتا، تو لہٰذا ہم کہیں کو ہمارا ریلیشن خراب کر لینا، تو لہٰذا منہ نہ کو کھولو. تو دیکھیے کہ چاہے آپ کا ریلیشن خراب ہو رہا، چاہے آپ کو کوئی چیز سے بے دخل کیا جا رہا، چاہے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا، پر آپ کو کیا کرنے کا ہے کہ آپ کو ظالم بادشاہ کے خلاف یا ظالم انسان کے خلاف آپ کو کلمہ حق بلائیں، کہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے یہ غلط ہے. آپ اپنی بیوی پر ظلم کر رہے، آپ اپنی ماں پر ظلم کر رہے، آپ اپنے باپ پر ظلم کر رہے، ہمارا یہ کام ہے ان کو بولنا. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے افضل جہاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. دیکھیے کہ انسان یعنی کہ جہاد میں شریک ہونے کا کتنا بڑا اجر ہے، جہاد میں ایک مجاہد کا کتنا بڑا اجر ہے. اور انفیکٹ اللہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجاہد کی مدد کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے، یعنی کہ جو انسان جہاد کرتا ہے اس کو لازم. تو یہ سب سے افضل جہاد ہے کہ ہم حق کے لیے منہ کھولیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ افضل جہاد کون کر رہے، یہ مومن شخص کر رہے، اور یہ افضل جہاد کس طریقے سے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بول کر. اور یہ افضل جہاد ان کا اتنا اللہ کو پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تمام ڈیٹیل میں ذکر کر دیا. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بلوڈ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہوں، تو ہم کو حق کے خلاف حق کے لیے آواز اٹھانا ہے، ظلم کے خلاف. یعنی کہ اگر ہم دکھ رہے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا ہے، اور حق کی بات سامنے والے کو بتانے کا ہے. اور سب سے بڑا حق دنیا میں کیا ہے؟ کلمہ توحید. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. توحید کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم دیکھیں کہ ایک تو اب یہ نارمل ظلم کی بات بتا دی میں، کامن ظلم کی، اس کے علاوہ اور ایک ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف ماحول میں لوگ شرک کر رہے، لوگ جو ہے برائی میں ملوث ہے، پر ہم منہ کھولنے ڈرتے. ہم یہ ڈرتے کہ پتہ نہیں انہوں ہمارے کو کیا بولتے، کہ کیا لیبل لگا دیتے، کہ ہم سے کٹی کر لیتے، کہ ہم سے بائیکاٹ کر لیتے، کہ ہم کو گھر سے نکال دیتے، کہ ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے. کہ ہم یہ سب سوچتے حق کی بات زبان سے نہیں نکالتے. اب دیکھیے کہ چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو، ہم کو توحید کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے جو ہے اطراف کے جو ہے پاورفل جو لوگ ہیں ان تک ہم کو یہ بات پہنچانے کا ہے. تو اب یہاں پر انہوں یہ بولے کہ
ہاں اب مزید انہوں کیا فرماتے ہیں دیکھیں، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آئے ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں بغیر بینات کی نہیں ہے، بلکہ بینات کے ساتھ آئے ہیں۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے اور کذاب ہے۔ تب یہاں پر انہوں اپنے درباریوں کو، فرعون کو، سب کو نصیحت کر رہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بات مانو، اگر جھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے کانسیکوینسز انہوں خود بھگتیں گے، پر اگر انہوں سچ ہیں تو سوچ کے دیکھو کہ یعنی کہ اگر انہوں جو وارننگز دے رہے، جو برے نتائج سے تم کو ڈرا رہے، وہ تمہارے کو ضرور آ کر لگنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک یعنی کہ یہ جو سٹائل ہے، یہ سٹائل ہم اگر دیکھیں گے کہ جیسا ہے نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہے کہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں کی، ہاں قیامت کے دن اٹھ کر کھڑے ہونا ہے کہ نہیں کی، یا پھر اللہ تعالیٰ یہ سب جنت اور دوزخ نا چپ ہمارے کو ڈرانے کے لیے بول رہے، قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتے، کوئی بھی اپنی اولاد کو نہیں جلا سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا جلاتے، اتنا زیادہ محبت کرنے والے۔ بہرحال الگ الگ قسم کے لوگ، ایتھسٹ کی الگ جو ہے اپنی فلسفی رہتی، کچھ اور لوگوں کی جو ہے اپنی اپنی فلسفی رہتی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز دیکھنا ہے کہ اگر جو آخرت کی زندگی ہے، جنت اور دوزخ ہے، اگر سچی میں ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو بچاتے بچاتے چل رہے دنیا میں، تو پھر آخرت میں پھر ہمارے کو جنت ہمارے کو مل جائے گی، کیونکہ ہم دنیا میں بچتے ہوئے چلے۔ اگر ان کیس جنت اور جہنم نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا بھی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم آخرت کے برے نتائج سے تو ہم بچ گئے نا، دنیا میں تھوڑی قربانی دینی پڑی، پر آخرت کے یا پھر ہمیشہ کے برے نتائج سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمارے کو کیا کرنے کا ہے کہ بھائی یہ دیکھنا ہے کہ احتیاط کا درجہ کیا ہے۔ ہم دنیا میں تو بڑی احتیاطیں کرتے ہیں، پر آخرت میں احتیاط کا درجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دین کے معاملے میں یہ سوچے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں، دیکھیے ہمارے لیے اگر نہیں ہے، ہمارے لیے تو یقین ہے، ہم تو یقین رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز ہے کہ نہیں کی، وہ چیز ہے کہ نہیں کی، تو مان کے چلو نا، ہے بول کے مان کے چلو، ہے بول کے خدا ہے، آخرت میں سوال جواب ہے، تو تم ویسے بھی اگر ان کے آخرت نہیں ہے تو پھر تم تو ویسے بھی مٹی بن جانے والے ہیں، تمہارے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، اچھا ہے نہ برا ہے، پر اگر ہے تو پھر تمہارے کو سوچو، اگر تم نہیں مانیں گے تو تمہارا کیا حال ہونے والا، تم اس کے بارے میں سوچ کر چلو۔ اب پھر دوسری بات یہاں پر کیا ہے کہ ہدایت کس کے لیے نہیں ہے بتایا جا رہا، کس کے لیے نہیں ہے؟ مصرف کذاب، جو مصرف اور کذاب ہے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو مصرف ہے، یعنی کہ حد سے گزرنے والا ہے، اور جو سخت جھوٹا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، یعنی کہ آج کے دن تم بادشاہ ہے، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر کل کے دن سوچ کے دیکھو، اگر خدا کا عذاب تم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا، کون بچا سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے۔ اب فرعون کیا بول رہا ہے یہاں پر؟ جیسا مومن شخص بول رہے تو اب مومن شخص کی بات کو کاٹ کر فرعون بول رہا، اب پر یہاں پر فرعون یہ محسوس کر رہا کہ میرا جو یعنی کہ بات کا وزن جو ہے اب کم ہو گیا، سب لوگ بہت ہی کانسنٹریشن سے مومن شخص کی بات سن رہے ہیں، تو پھر انہیں جو ہے اپنے ایک تھوڑی سی جو ہے الگ لہجے سے، نرمی لہجے سے بولا میں تو دیکھو بھائی تم لوگوں کا بھلائی چاہ رہا ہوں، میرے پاس جو رائے ہے، میں تمہارے کو جو مناسب نظر آ رہی میں تمہارے کو جو ہے دے رہا ہوں، میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک لگے۔ اب دیکھیے کہ سبیل الرشاد بول رہا ہے یہاں پر، کون؟ فرعون بول رہا، یعنی کہ کچھ ایسے فرعونی قسم کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو غلط رہتے، لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے، پر اس کے بعد بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ صحیح سمجھتے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تو یعنی کہ قوم نوح، عاد اور سمود کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیے، غرق کر دیا، عذاب آ گیا ان کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیں آیت نمبر 31، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، کہ اللہ تعالیٰ بالکل ارادہ نہیں رکھتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، پر بندے کیا کرتے ہیں؟ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب کے مستحق بناتے ہیں، پر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا انصاف، بیسڈ آن انصاف، اللہ تعالیٰ کو ان کو سزا دینی پڑتی ہے۔
دنیا میں یا تو ہلاکت بستی کو ہلاک کرنے کے ذریعے سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب کے ذریعے سے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ یعنی کہ یہ جو مومن شخص تھے انہوں کس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، ان کے دعوت کا انداز بھی اگر ہم غور کریں گے نا تو دعوت کے انداز میں ہم کو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ملیں گے. پہلے جب انہوں دعوت دیے تو ضمیر کی طرف انہوں جو ہے دعوت دیے کہ یعنی کہ ضمیر ان کا جگہ ہے، اور بولے کہ دیکھو انہوں تمہارے کو جو ہے بینات کے ذریعے سے تمہارے کو دعوت دے رہے، اور انہوں اگر جھوٹ ہے تو ان کا وبال انہی کے اوپر ہونے والا ہے. تم سیفر سائڈ رہو، تم جو ہے سوچ سمجھ کے جو ہے فیصلہ کرو. پہلے اس طریقے سے بولے. اب دوسرا جو ہے ایگزامپل دے رہے، کس کا؟ پریویس نیشنز کا ایگزامپل دے رہے، اور بولے کہ دیکھو قوم عاد اور قوم سمود یہ سب تمہارے کو معلوم ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ یہ تمام لوگوں کے بارے میں بتا چکے تھے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسا انہوں نے انکار کیا، کیسا ان کے اوپر عذاب آیا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے. تو ان کو بھی یہ ساری چیزیں معلوم تھے، تو انہوں کیا کرے، ان پریویس قوم کا ایگزامپل دیے اور بولے کہ دیکھو ان کی بستی کیسا اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی وجہ سے ہلاک کرے. اور پھر اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے. یعنی کہ اب یہاں پر تیسرا نام آ گیا آیت نمبر 32 میں، یوم التناد. ٹھیک ہے، تو یوم التناد کا مطلب کیا ہے؟ ندا دینے والا دن، ایک دوسرے کو پکارنے والا دن، ایک دوسرے سے جو ہے آواز لگانے والا دن، مدد کے لیے پکارتے ہیں یا پھر جو بھی ہے تو اس پکارنے کا، اور یا پھر جو ہے فریادیں کرنے کا. اللہ تعالیٰ پلیز، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بار چھوڑ دیجئے، ایک بار دنیا میں جانے دیجئے، ایک موقع دے دیجئے اللہ تعالیٰ پلیز، ہم چلے جائیں، ہم جو ہے اچھے اعمال کریں گے. تو یہ کون سا دن ہے؟ یہ ایسا ندا لگانے والا، فریادیں کرنے والا، ریکویسٹ کرنے والا جو ہے دن رہے گا. اور جو ہے ایک دوسرے کو تم پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے تم شک ہی میں پڑے رہے تھے. اب یہاں پر کیا کرے، پریویس نیشن کا ایگزامپل دیے. پھر دوسرا کیا ہے، اپنے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام تھے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی، رائٹ. تو پھر اب انہوں جو ہے پریویس بالکل امیڈیٹ اپنے نبی کا ایگزامپل دے رہے کہ یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے ہمارے پاس، پر ان کا بھی تم ایسی چھنکار کر دیے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تب تم جو ہے تم کہنے لگے کہ اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں رسولوں کے آنے کا کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھے تھے، یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے اچھے تھے، دیکھو یوسف علیہ السلام کتنے اچھے تھے، اب ان کے بعد ایسا کوئی شخص اب دنیا میں نہیں آ سکتا. تو ان کا ایسا گمان تھا، یعنی کہ مر جانے کے بعد، یوسف علیہ السلام چلے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار وہ کر رہے تھے، اور جب زندہ تھے جب تو جو ہے انہوں یوسف علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شک ہی میں پڑے رہنے والے ہیں. یعنی کہ جو اب پھر سے سیم آیت، پریویس آیت 28 میں ہم دیکھیں نا کہ وہاں پر مسرف کذاب ہے، اب یہاں پر مسرف مرتاب ہے کہ جو انسان حد سے گزرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی لیمیٹیشنز کو کراس کرنے والا ہے اور جو شک میں پڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 34 ہو گیا. ٹھیک ہے، تو چلیے یہاں پر آیت نمبر 34 پر ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسرف مرتاب یا مصرف کذاب اللہ تعالیٰ ہم کو نہ بتائے، حد سے گزرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو شامل نہ فرما دے. اللہ تعالیٰ جو یوم التناد ہے، جو فریادیں کرنے کا جو دن ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو نام بتائے ہیں کہ یوم العازفہ اور یوم الطلاق کے ملاقات کا دن ہے اور قریب آنے والا دن ہے. اللہ تعالیٰ یہ دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حق کے لیے کھڑے ہونے والا بنا دے، جس طریقے سے یہ مومن شخص حق کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے نبی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے نبی کا سپورٹر بنا دے، نبی کے لیے ہم کو اٹھ کھڑے ہونے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام ظالم بادشاہوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے عمل کو ریا سے پاک
پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز، ہر خیانت کو، آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز کو بھی اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ظلم کرنے سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو مظلوم بننے سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت کا دن جہاں پر ہر کوئی بے پردہ ہوگا، ہر کسی کے اعمال سامنے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو ذلیل ہونے سے بچا، رسوا ہونے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے دنیا میں ہمارے عیوب پر ستر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو تو نے ڈھانکا ہے، چھپایا ہے، قیامت کے دن بھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ڈھانک دے، چھپا دے، اور اللہ تعالیٰ تو اخلاص کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے والا بنا دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہمارا ہم کو اٹھا، اور اسی ہی زمرے میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔